حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل اور اولاد کے تصور کے بارے میں ہم لوگ اصل میں اجنبی تصورات کو اٹھا کے دین کے اندر داخل کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں لفظ آل اور فال یہ آل اور آل ایک ہی لفظ ہے, صرف پروننسیشن کا فرق ہے. اب ایک شخص ہے جو ایران سے چلا اور دھکے کھاتا ہوا بیچارہ مدینہ میں پہنچ گیا. سلمان فارسی اس نے دین قبول کر لیا. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر میں اس دنیا میں نہ ہوتا, میں اگر سوریا میں کہیں ہوتا ہوں اور دنیا کے کسی اور سیارے میں, تو یہ وہاں پہنچتا تھا. اس کو حق کی طرف اس قدر شدید تھی کہ اگر میں اس زمین کی بجائے دنیا کی کسی اور سیارے پہ ہوتا تو یہ بنتا. یہ وہ شخص جو کہ حضور کی زبان نہیں جانتا, حضور کے خاندان قبیلے سے کوئی تعلق نہیں, علاقے سے کوئی تعلق نہیں, سوائے دین کے اور کوئی قدر مشترک نہیں, اس کو حضور فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم میں سے ہے, یہ میرے اہل بیت میں سے. اور ذرا موازنہ کیجیے کہ اسی دوران میں اس سے ذرا پہلے ایک شخص ابو لہب تھا, تو کوئی رشتے کے اعتبار سے شاید قریب ترین انسان. یہ ایک وہ بڑی خاندان میں سے ہے, رشتے میں حضور کا چچا ہے, پھر حضور کی دو بیٹیوں اس کے گھر میں ہے, اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ دونوں حضور کی داماد ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی کائنات نہیں پیدا ہو. کہ قرآن مجید میں جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے نام ہے اور قیامت تک اس کے بارے میں نہیں پڑھا جاتا ہے. اور بات کیا خدا ایک رشتہ پوری رشتے میں بھی اپنا, اور وہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے خون کی طرف سے, علاقے کی طرف سے, زبان, رنگ, نسل, کسی اعتبار سے, اس کو کہتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم میں سے ہے, یہ ہمارے اہل بیت میں سے. من سلک طریقی فہو آل, جو میرے راستے پہ چلا وہ میری آل ہے. بیچ کے الفاظ کو غور کریں, من سلک طریقی فہو آلی, جو میرے راستے پہ چلا وہ میری آل ہے. میں اس بات میں ذرا سا اور آگے بڑھاتا ہوں. حضرت نوح جب بیٹا کو دیکھا, بیٹا سامنے بات ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے, وہ دیکھا رہا, کہتے ربی ذرنی من اہلی وان وعدک الحق, میرے پروردگار میرا بیٹا ہے, میرے آلی میں سے ہے, اور تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے. یا نوح انہ لیس من اہلی, اے نوح یہ تیرے اہل میں سے, تیری آلی میں سے. اور اس کے آگے وجہ بتا یہ وجہ نہیں خدا ناصر تمہارا اور یہ مولی رشتہ ایسے نہیں ہوتی ہے. انہو عمل غیر صالح, یہ تو عمل غیر صالح کا سراپا ہے, یہ تو بدعملی کا سراپا ہے. یہ شخص تمہارا بیٹا تمہارا حال اور تمہاری حال میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اگر ماں الازم رسول ہے اور بیٹا اس کے ذریعے سے نہیں آیا ہے تو اہل سے خارج, اہل سے خارج. اور اس میں قرآن مجید میں ہم نے پڑھا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ,
ہم نے فرعون کی آل کو خرف کر دیا، اور یہ نظارہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بھائی کس کو غلط کیا؟ فرعون کی بیٹوں کو غلط کیا، فرعون کی بیٹیوں کو غلط کیا، کس کو غلط کیا؟ فرعون کی اہل خیمہ، فرعون کے لشکر کو غلط کیا۔ تو فرعون کے پورے لشکر کو قرآن مجید ایک جگہ نہیں، 17 جگہوں پہ آل فرعون بناتے ہیں۔ اور غالباً اس میں فرعون کا انہیں رشتے کا بیٹا ایک نہیں تھا، سب اس کے لشکر کے لوگ تھے، سب اس کا ساتھ ہے، اس کے کیم فالوورز تھے، ان کو آل فرعون تھے۔ اب یہ ساری چیز کو کرنے کے بعد بات کہنا چاہتا اصل میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے انہی رشتے کی بنیاد پہ ایک حال پیدا ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص جو انہی رشتے کے اعتبار سے اشراف میں سے ہے، سید ہے، اور وہ کافر ہو گیا، کیا خیال ہے؟ آل رسول میں سے ہوگا یا نہیں؟ آل رسول سے اس کے بعد ایک شخص ہے، وہ حضور کی انہی رشتے کے اعتبار سے حضور کی آل سے اور خیر سے نہیں ہے، لیکن حضور کے دین سے چل رہا ہے، یہ حضور کی آل میں سے انہی رشتے کے اعتبار سے۔ ہمارے تو سادہ کو نہیں کہا جاتا ہے، کردوں میں انہیں اشراف سید دوارے کو کہتے ہیں، سید واسطہ کیا میں انہیں ہوتا ہے، پولیس والے میں آئی سید یا سید غصہ کے سید دوارے کو ہوتا ہے۔ تو جن وہاں میں ہم سید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں میں اشراف لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بزرگی سے، اس کی عزت سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن نبی کی آل اس کی پوری امت ہوتی ہے، اور امت کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کے طریقے سے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں کہی کہ ہم انبیاء کے گروہ ہیں، ہمارا مال نہ ورثے میں دیا جاتا ہے، نہ ہم کسی کا مال ورثے میں لیتے ہیں۔ نبی کسی کے مال کا وارث نہیں ہوتا ہے، اپنے والد کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، اور نبی کا ترکہ جو ہے پوری امت میں تقسیم کر دیا جاتا، اس کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چند اہم باتیں کہنے کے بعد